مجھے کامران کی بات سن کر غصہ آنے لگا تھا۔ کیا وہ مجھے اپنے باپ کی جاگیر سمجھتا تھا؟ آخر وہ ہوتا کون تھا مجھ سے اس طرح سے بات کرنے والا؟ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں ابھی اس کی باتوں کو بھول نہیں پائی تھی کہ جب حذیفہ میرے کمرے میں اس نے دستک دی اور کہا، میں آپ کے کمرے میں آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، آئیے، کیوں نہیں آ سکتے؟ پھر وہ کچھ فاصلہ رکھ کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، ایکچولی مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ میں نے کہا، جی کہیے۔ کہنے لگا کہ امی نے مجھے یہاں پر ایک اور خاص مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ میں جانتی تھی وہ مقصد کیا تھا، کیونکہ آج میری والدہ سے دبے لفظوں میں کہہ چکی تھی کہ وہ حذیفہ کو اس لیے پاکستان بھیج رہی ہیں تاکہ حذیفہ اور مناہل میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو ہم رشتہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا، کس کام کے لیے؟ میں جان بوجھ کر انجان بن گئی۔ اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ کہنے لگا، امی چاہتی ہیں کہ میں آپ سے شادی کر لوں۔ میں نے یہ سن کر فٹافٹ سے نظریں جھکا لی، بالکل شرمیلی اور مشرقی لڑکیوں کی طرح۔ کہنے لگا کہ مجھے آپ پسند ہیں، اگر آپ کو میں پسند ہوں تو میں اپنی والدہ سے کہہ کر وہ خالہ سے بات کر لیں۔ میں اپنا دوپٹہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی انگلیوں سے مروڑنے لگی، جیسے کہ پرانی فلموں کی ہیروئنیں کرتی تھی جب ہیرو ان سے اظہار محبت کرتا تھا۔ میں نے کہا، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں نے تو اپنا فیصلہ اپنے ماں باپ کے اوپر ہی چھوڑ رکھا ہے، جہاں وہ کہیں گے میں کیا اعتراض کر سکتی ہوں؟ میں نے شرمانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ وہ کہنے لگا، لیکن میرے لیے تو آپ کی رضامندی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ مجھے آپ نے کبھی بھی کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے کامران کی آواز آئی تھی۔ حذیفہ کہنے لگا، ارے آؤ آؤ، اندر آ جاؤ۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اندر آ کر بیٹھ گیا اور ٹکٹکی باندھے بس مجھے دیکھے جا رہا تھا، جیسے نظروں سے ہی میرا گلا دبا دے گا۔ حذیفہ کہنے لگا، خیریت ہے نا؟ تم آئے؟ کہنے لگا، کیوں، میں نہیں آ سکتا کیا؟ میں یہاں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتا کیا؟ صرف تم ہی بات کر سکتے ہو۔ اس کا لہجہ اور انداز سن کر حذیفہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کہنے لگا، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، میں نے تو یہی پوچھا۔ کہنے لگا، جیسے تم مناہل کے کزن ہو نا، میں بھی اس کا کزن ہوں۔ تم یہاں پر اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے اس کے لیے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سے کسی نے وضاحت مانگی بھی نہیں ہے کہ تم یہاں بیٹھے اور کیوں باتیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا، کامران، بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ میں حذیفہ کے سامنے اس کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتی تھی۔ کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہے۔ کہنے لگا، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی گپ شپ لگا رہے تھے۔ اگر میرا آنا اتنا ناپسند ہے تو بتا دو، میں چلا جاتا ہوں۔ وہی طنزیہ لہجہ تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اسے کہوں کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ حذیفہ کہنے لگا، نہیں نہیں، مجھے بھلا کیوں اعتراض ہوگا، تم بیٹھو اس کے سامنے۔ مجھ سے کہنے لگا، مناہل، جاؤ چائے جا کر بنا کے لے کے آؤ۔ میرے لیے اس کا روب جما کر مجھے آرڈر دینا مجھے اندر سے آگ لگا کر رکھ گیا۔ حذیفہ کہنے لگا، ایسا کرو، میرے لیے بھی چائے بنا دو۔ میں مجبوراً وہاں سے اٹھ کے گئی، لیکن دل میں بار بار یہ خوف آ رہا تھا کہ کہیں وہ حذیفہ کے سامنے کوئی بکواس نہ کر دے۔ میں نے جلدی جلدی سے چائے بنائی، کمرے میں گئی تو دونوں ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے۔ میں نے چائے ٹیبل پر رکھ دی اور خود بھی وہیں پر بیٹھ گئی۔ کامران کہنے لگا، حذیفہ، تم واپس لندن کا کب کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ابھی تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، چند دنوں میں ہم بھی یہاں پر آ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے کن اکھیوں سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، اچھا اچھا، اچھی بات ہے۔ پتہ ہے، میں بھی اماں اور ابا کو ایک خاص مقصد کے لیے یہاں پر بھیجنا چاہ رہا تھا۔ یہ سن کر میری جان نکلی تھی کہ کہیں وہ حذیفہ سے کچھ کہہ نہ دے۔ میں نے کہا، کامران، وہ پھپھو تمہیں بلا رہی ہیں۔ کہنے لگا، کان بج رہے ہیں تمہارا۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے سچ میں ابو کی آواز آئی ہے۔ کامران کامران چلا رہے ہیں، جاؤ نا، پھپھو کی بات سنو۔ کہنے لگا، امی اور ابا گھر پر نہیں ہیں، اپنے کانوں کا علاج کرواؤ۔ حذیفہ کہنے لگا، اچھا، میں اب چلتا ہوں، مجھے اپنی والدہ سے فون پر بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گئے، میری بات سنو کامران، کان کھول کر، حذیفہ سے کوئی بھی الٹی سیدھی بات کی نا تو دیکھ لینا۔ کہنے لگا، تمہارے کہنے پر تھوڑی چلوں گا، جو جی میں آئے گا وہ کروں گا۔ میں ان لوگوں سے نہیں ہوں جو اپنی محبت دے دیتے ہیں، میں تو چھین لینے والوں میں سے ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی کمرے سے نکل گیا۔
یہ تو اپنے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بہرحال اگلے ہی روز میری والدہ بڑی خوشی سے میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی، کہنے لگی کہ تمہاری خالہ نے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے کہا آپ جلدی سے ہاں کر دیں۔ میری بات سن کر کہنے لگی ایسا تھوڑی ہوتا ہے، انہیں کیا لگے گا کہ ہم اتنے اتاولے ہیں۔ اب میں امی کو کیا بتاتی کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ اماں کہنے لگی کہ تمہارے ابا کہتے ہیں کہ ایک بار زرینہ کے اوپر بنا کر بات کر لوں، مشورہ کروں کہ زرینہ اور مشتاق بھائی سے مشورہ کرنا بھی تو ضروری ہے۔ میں نے کہا کیا ضروری ہے؟ ارے آپ اپنا فیصلہ خود کیوں نہیں کرتے؟ پھپھو اور پھپھا کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ والدہ کہنے لگیں ہر کام کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، تمہارے ابا اعتراض نہیں کریں گے کیا؟ میری ایک ہی بہن ہے اور میں اس کو بھی نہ بلاؤں؟ پتہ نہیں کیوں میرا جی بہت گھبرا رہا تھا۔ اگلے روز میری پھپھو اور پھپھا اوپر آئے تھے۔ امی نے بھی مجھے چائے بنانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ان کے بہت بات چیت ہو رہی تھی۔ میں نے چھوٹی بہن کے ہاتھ اندر بھجوا دی اور خود کھڑکی کے پاس کھڑی کان لگا کر سننے لگی۔ امی حذیفہ کے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ میری پھپھو بالکل چپ تھیں، لیکن پھپھا بول پڑے تھے کہ شاید تم کچھ بھول رہے ہو اشتیاق۔ میرے والد کہنے لگے کیا بھائی صاحب؟ وہ کہنے لگے کہ تمہاری ماں نے بچپن میں ہی مناہل اور کامران کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ ہم تو یہی سمجھے تھے کہ تم اسی بات کا کیا خیال ہے رکھو گے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ دیکھیں وہ بات پرانی ہو گئی ہے، زندگی بچوں نے گزارنی ہے اور ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی چاہیے۔ زبردستی بڑوں کے فیصلے بچوں پر مسلط نہیں کرنے چاہیے۔ پھپھا کہنے لگے کہ ہم تو اب بھی اس بات پر قائم ہیں اور میرا بیٹا نہیں۔ میری والدہ کہنے لگی کہ لیکن مناہل ایسا نہیں چاہتی اور یہ رشتہ مناہل کی پسند سے طے ہو رہا ہے۔ پھپھا کہنے لگی کہ مشتاق آپ بھی کون سی بات لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ کہنے لگی روبینہ تم نے جو کیا بہت اچھا کیا، اللہ بچے کے نصیب اچھے کرے، ہمیں اس رشتے سے بہت خوشی ہے۔ حذیفہ بھی اب گھر کا بچہ ہے، بہت اچھا ہے، پھر ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کا اچھا مستقبل دیکھے۔ جو بچی کو خوش رکھنے میں سکھ کا سانس لیا تھا، سب کچھ خیر سے انجام ہو گیا۔ بہرحال پھپھو بھی خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ لوگ نیچے چلے گئے، لیکن اس کے بعد شور کی آوازیں اوپر آنے لگیں۔ کامران چلا رہا تھا، کہنے لگا آپ لوگ یہ منحوس خبر لے کر آئے ہیں اوپر سے؟ میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ میرے پاپا کہنے اس کے والد کہنے لگے کہ کیا حیثیت ہے تمہاری کہ وہ تمہارے لیے اس رشتے پر ہاں کر دے؟ میری حیثیت کو وہ کہنے لگے وہ لندن میں جاب کرتا ہے، لاکھوں کماتا ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ تمہاری نوکری لگ بھی گئی تو 30-40 ہزار کی لگے گی، دکان پر تم بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اگر میری بات مانی ہوتی تو آج تم بھی دکان پر بیٹھے ہوتے، ایک سے دو دکانیں کر لیتا۔ میں نے کہتا تو تمہارے لیے بھی تمہاری مامی اور ماموں کو اعتراض نہ ہوتا۔ وہ کہنے لگا تب بھی اعتراض ہی ہوتا، پھر وہ یہ کہتے کہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ پھپھو کہنے لگی تم چھوڑو، نصیب کی بات ہے، تم بس اپنی اچھی سی جاب ڈھونڈو، ہم تمہارے لیے بہت اچھی لڑکی پسند کریں گے۔ میری بیوی صرف مناہل بنے گی، اگر وہ میری نہیں بنے گی تو کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ شکر ہے کہ اس کی آواز حذیفہ کے کمرے تک نہیں جا رہی تھی۔ اس کے بعد ایک تھپڑ کی آواز آئی تھی۔ پھپھا کہاں کہ آج کے بعد میں تمہاری زبان سے مناہل کا نام نہ سنوں۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں تھی، اس لیے لاؤن میں ہونے والی ساری آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں نے کہا چلو شکر ہے یہ معاملہ تو ختم ہوا۔ چند دن بعد میرا رشتہ طے ہو گیا، حذیفہ کے ساتھ، اور میری خالہ بھی آ گئیں اپنے بڑے بیٹے اور بہو اور پوتے پوتیوں کے ساتھ۔ ان کا ارادہ 15 دن میں ہی شادی کرنے کا تھا۔ جہیز کا وہ منع کر چکے تھے کہ انہیں جہیز نہیں چاہیے، کیونکہ لندن میں ان کے گھر میں سب کچھ موجود ہے۔ میں بے حد خوش تھی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، مجھے اپنا آپ ہواؤں میں پرواز کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر مہندی کی رات بھی آ گئی۔ گھر کے باہر ہی ٹینٹ لگا کر ساری سجاوٹ کی گئی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگوائی تھی اور اپنی تمام سہیلیوں کو بلوایا تھا۔ رسم کے لیے جب مجھے باہر لایا گیا تو اسٹیج پر پہلے سے ہی حذیفہ بیٹھا تھا۔ سب موجود تھے سوائے کامران کے۔ پھپھو اور پھپھا بہت چپ چاپ سے تھے۔ مجھے تو آج کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، میرا دل تو خوشی کے مارے جھوم رہا تھا۔ میری خالہ نے مجھے پھولوں کا زیورات پہنایا،
ابھی مہندی کی رسم شروع ہی ہو رہی تھی کہ جب میرا بھائی بھاگتا ہوا اسٹیج پر آیا، جہاں پھوپھا اور پھپھو میرے ہاتھ پر مہندی کی رسم کر رہے تھے۔ کہنے لگا کہ پھپھو، کامران بھائی نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی ہے، بہت خون بہہ رہا ہے، وہ بے ہوش اپنے کمرے میں پڑے ہیں۔ یہ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ سب کے ہی ہوش اڑ گئے تھے۔ پھپھو، پھپھا، حذیفہ، میرے بابا، امی، سبھی گھر کے اندر بھاگے تھے۔ میں بھی کھڑی ہو گئی، رونے دھونے کی آوازیں آنے لگی۔ جب پھپھا کے ساتھ حذیفہ نے بھی کامران کو پکڑ رکھا تھا اور اسے گاڑی میں بٹھا کے ہاسپٹل لے گئے۔ سب مہمان وجہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر زرینہ کے بیٹے نے شادی کے موقع پر یہ تماشا کیوں لگایا۔ میرا دل بے حد پریشان تھا۔ وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، پورا بچپن میرا اسی کے ساتھ گزرا تھا۔ میں گھر کے اندر چلی گئی۔ میری والدہ، خالہ سب پریشان تھے۔ پھپھو ہاسپٹل ساتھ ہی گئی تھی۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ میں نے حذیفہ کو فون کیا، کہنے لگا خون بہت بہہ گیا ہے، خون کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر ابھی تک کوئی امید نہیں دلا رہے۔ سب مہمان جا چکے تھے۔ میری خالہ بار بار میری والدہ سے پوچھ رہی تھی کہ آخر اس لڑکے نے ایسی حرکت کی کیوں ہے بچی کی شادی کے موقع پر۔ میری والدہ چپ تھیں۔ وجہ تو مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی، لیکن چپ تھیں۔ 4 گھنٹے بعد حذیفہ کی کال آئی، اب وہ خطرے سے باہر ہے، اسے ہوش آ گیا ہے۔ 1 گھنٹے بعد میری پھپھو، پھپھا اور حذیفہ گاڑی میں واپس آئے۔ میرے والد اور خالو وہیں کامران کے پاس ہاسپٹل میں تھے۔ پھپھو آتے ہی میرے سامنے اور میری والدہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو بچا لو بھابھی، وہ مناہل کے بغیر مر جائے گا۔ یہ سن کر میری خالہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ حذیفہ البتہ چپ چاپ تھا، مجھے دیکھ رہا تھا جیسے اس سے سب کے پیچھے میرا ہی قصور ہو۔ میری والدہ خود پریشان تھی کہ کیا جواب دوں۔ پھپھا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو ہم دونوں کا بھی جی نہیں پائیں گے۔ میری والدہ کہنے لگی زرینہ، وہ اب خطرے سے باہر ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بچی کی کل شادی ہے، میں کیسے رشتہ توڑ سکتی ہوں؟ حذیفہ کہنے لگا وہ صاف کہہ چکا ہے کہ اگر اس کی شادی مناہل سے نہ کی گئی تو پھر اس سے خودکشی کر لے گا۔ یہ سن کر سب پریشان ہوئے تھے۔ حذیفہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا مناہل، مجھے اچھی ضرور لگتی ہے، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا کہ تمہارے بغیر مر جاؤں، اس لیے تم کامران سے نکاح کر لو۔ یہ سن کر میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ پھپھو بھی روئے جا رہی تھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ حذیفہ کہنے لگا چلو مناہل، ابھی ہاسپٹل جانا ہے، وہی تمہارا نکاح کامران سے ہوگا اور پھر ہی آگے کا ٹریٹمنٹ کروائے گا، ورنہ وہ صاف انکار کر چکا ہے کہ بلڈ نہیں لگوائے گا، اور اگر اسے بلڈ نہ لگا تو اسے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ مجھے گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل جانا پڑا۔ میری والدہ، پھپھو، پھپھا اور حذیفہ بھی ساتھ تھے۔ ہاسپٹل پہنچے تو میری والد بھی رو رہے تھے۔ خالو کے ماتھے پر تیوری چڑھی ہوئی تھی، بڑے غصے میں تھے۔ وہاں ایک مولانا صاحب بھی موجود تھے۔ میں جب اس کے کمرے میں گئی تو وہ ہوش میں تھا، لیکن کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ حذیفہ کہنے لگا نرس، آپ اسے بلڈ لگائیں۔ پھر کامران سے کہنے لگا کہ مناہل تم سے نکاح کے لیے راضی ہے، اب پلیز تم ٹریٹمنٹ کرواؤ۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مجھے دیکھ رہا تھا۔ نکاح شروع ہوا، ایجاب و قبول بھی ہوا۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد میں وہاں رکی نہیں، واپس گھر چلی گئی۔ عجیب سوگوار سا ماحول ہو چکا تھا، سبھی اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ باہر بارش ہونے لگی، میں خاموشی سے چھت پر آ گئی۔ ارمانوں کا خون ہونا کسے کہتے ہیں، یہ اس وقت مجھے بہتر سمجھ آ رہا تھا۔ تیز طوفانی بارش میں مہندی کا پیلا جوڑا پہنے اپنے گھر کی چھت پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے ہاتھوں میں لگی مہندی بارش کے پانی سے آہستہ آہستہ دھل رہی تھی۔ اس وقت میرا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ زندگی میں ہونے والے چھوٹے موٹے مذاق بھی اتنے بھی مہنگے پڑ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو بند کیا۔ بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔
نہ میرے آنسو رک رہے تھے اور نہ ہی آج کی طوفانی بارش جو میرا سب کچھ بہا کر لے گئی تھی، یہاں تک کہ میری عزت بھی۔ مجھے اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کو دھونا شروع کر دیا، ساری مہندی اتاری، ہاتھوں میں پہنی کانچ کی چوڑیاں اتار کر میں نے بے دردی سے چھت کے فرش پر پھینک دی، پھولوں کا زیور بھی نوچ نوچ کر پھینک ڈالا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس وقت بادلوں کی گرج میں میری سسکیاں بھی شامل تھیں اور میری خوشیوں کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کامران میرے ساتھ ایسا بھی کوئی کھیل کھیل سکتا ہے۔ میں تو رو دھو کے نیچے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رخصتی میری کل ہی ہونی تھی، لیکن حذیفہ سے نہیں بلکہ کامران سے۔ روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ صبح میری والدہ نے مجھے جگایا نہیں تھا۔ 12 بجے تک میں سوتی رہی۔ جب آنکھ کھلی تو دل میں بہت درد تھا۔ آج دل میں کوئی ایسی امنگ نہ تھی۔ میں تیار تو ہوئی تھی، لیکن بالکل بے دلی سے۔ دلہن بننے کے باوجود میرے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی۔ میری ماں بھی روئی جا رہی تھی، خالہ کا بھی منہ بنا ہوا تھا، لیکن حذیفہ ہی سب کو سمجھا رہا تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس لیے دل میں کوئی بھی کدورت نہ رکھیں۔ پھر میرے پاس بھی آیا کیونکہ دلہن میں تھی اور میری بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا کہ کامران تم سے بہت محبت کرتا ہے اور اس نے جو قدم اٹھایا وہ بے حد غلط تھا، لیکن اس کی محبت میں کبھی شک مت کرنا۔ میں نے کہا یہ مرد ہی ہمیشہ اپنی محبت کی بازی کیوں لے جاتا ہے؟ کسی بھی طریقے سے کچھ بھی کر کے اس لڑکی کو حاصل کر لیتا ہے جس سے انہیں محبت ہو، لیکن عورت کی محبت کا کیا وہ ہمیشہ قربانی دیتی رہے گی؟ کبھی بھائی کے لیے، کبھی باپ کے لیے، کبھی بیٹے کے لیے اور کبھی کسی کی خود ساختہ محبت کے لیے۔ وہ کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دیکھو میں تمہیں پسند کرتا تھا لیکن محبت نہیں کی میں نے کبھی تم سے، اور عورت اپنی شادی کے بعد ہی محبت کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جو خیال تمہارا کامران رکھ سکتا ہے شاید میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل کے آئینے کو صاف کر کے اس کی زندگی میں شامل ہونا۔ میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، کہنا ہی بیکار تھا، لیکن میں سوچ چکی تھی کہ کبھی بھی زبردستی کے رشتے کو نہیں نبھاؤں گی۔ وہ ہاسپٹل سے واپس آ چکا تھا، شادی کے ہال میں بڑی خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی بھی اس کے ہاتھ پر پٹی تھی، لیکن نہ تو مجھے اس پر ترس آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی رحم، بس غصہ آ رہا تھا۔ بہرحال میں اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کے آنے سے پہلے پہلے میں اپنے کپڑے تبدیل کر چکی تھی، ہاتھ منہ بھی دھو چکی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو مجھے سادے لباس میں دیکھ کر اس نے گہری سانس لی تھی۔ دروازہ بند کیا، میں نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، خاموشی سے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ کمرے کی لائٹ بھی بند ہو چکی تھی۔ نہ تو ایک لفظ میں نے اس سے کہا اور نہ ہی اس نے مجھ سے۔ رات کو اس کے خراٹوں سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یوں چھت پھاڑ خراٹے بھی لیتا ہوگا۔ پہلے تو میں نے بہت کوشش کی مجھے نیند آ جائے، لیکن اتنے خوفناک خراٹوں میں نہیں سو سکتی تھی۔ اپنی قسمت پر پھر سے رونا آ رہا تھا۔ ایک تو پھپھو کا بیٹا، پھر وہ بھی پورا پاکستانی، اس پر یہ چھت پہاڑ خراٹے۔ میں صوفے سے اٹھی اور اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، اسے بازو سے ہلایا۔ میں نے کہا کامران، لیکن گہری نیند میں تھا شاید۔ میں نے اسے اچھی طرح سے جھنجھوڑ دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، مجھے موندی موندی آنکھوں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے۔ کہنے لگا تو سو جاؤ جا کے، میری نیند کیوں حرام کر رہی ہو؟ میں نے کہا دیکھو میں پہلے بڑی مشکل سے تمہیں اپنی زندگی میں برداشت کر رہی ہوں، لیکن تمہارے یہ خراٹے برداشت نہیں کروں گی۔ تمیز کے ساتھ سو۔ میری بات سن کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا خراٹے؟ میں پاگل واگل ہو گئی ہو کیا؟ ایسے کام میں نہیں کرتا۔ میں نے کہا کامران میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی، اپنے خراٹے بند کرو۔ کہنے لگا لندن کا ویزا نہ ملنے پر
مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے دماغ پر ایسا بھی اثر ہوگا کہ رات کو تمہیں خراٹوں کی آوازیں آنے لگیں گی۔ میں پہلے دل جلائے بیٹھی تھی، اس پر اس کے تانے۔ میں نے کہا تم نے جو تماشا لگایا ہے نا شادی کے نام پر، یاد رکھنا بہت مہنگا پڑے گا تمہیں۔ میری بات سن کر کہنے لگا کہ محبت کا ثبوت دیا ہے تمہیں کہ تمہاری خاطر سب کچھ کر سکتا ہوں، جان دے بھی سکتا ہوں اور جان لے بھی سکتا ہوں۔ ایسا عاشق کہاں ملے گا تمہیں؟ میں نے کہا ایسے سڑک چھاپ عاشق کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا ہاں جانتا ہوں کہ لندن کا ویزا چاہیے تھا تمہیں، ورنہ حذیفہ کے نام کے ساتھ لندن کا ٹیگ ہٹا دو۔ مجھ سے بہتر نہیں ہے وہ، اتنی کوئی اعلیٰ نوکری نہیں کرتا وہاں پہ۔ میں نے کہا چلو نوکری تو کرتا ہے نا، تمہاری طرح بے روزگار تو نہیں ہے نا۔ کہنے لگا اس سے زیادہ پیسے کما کر دکھاؤں گا تمہیں۔ میں نے کہا ایسی انہونی خواب میں نہیں دیکھتی، فی الحال اپنے خراٹے بند کرو ورنہ روئی تمہارے منہ میں ٹھوس دوں گی۔ یہ کہہ کر میں صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی میں سو گئی، شاید گہری نیند آ چکی تھی اس لیے مجھے اس کے خراٹوں کی آواز دوبارہ نہیں آئی، لیکن صبح آنکھ اس کے خراٹوں سے ہی کھلی تھی۔ صبح میرے سر میں درد تھا، اس لیے میں جلدی سے ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ میری پھپھو اس وقت ناشتہ تیار کر رہی تھی، مجھے دیکھ کر فوراً میرے پاس آ گئی، میرا ماتھا چومنے لگی اور کہنے لگی کہ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ کوشش تو یہی ہے کہ میری ذات سے کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، کبھی بھی تم مجھے سانس نہ سمجھنا۔ کہنے لگی کیا کھاؤ گی تم؟ میں نے کہا جو آپ بنا دیں۔ یہ کہہ کر میں کرسی پر بیٹھ گئی، دونوں کونیاں میز پر ٹکا کر اپنے سر پکڑ لیا۔ میری پھپھو نے بیکری کا ناشتہ میرے سامنے رکھا، ساتھ چائے بھی۔ کہنے لگیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ایسے ہی بس سر میں درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگی کہ بیٹا تو ناشتہ کرو پھر تمہیں میڈیسن دے دیتی ہوں۔ انہوں نے مجھے میڈیسن بھی لا دی۔ میں نے کہا آپ کے کمرے میں جا کے سو جاؤں؟ کہنے لگی ہاں ہاں سو جاؤ۔ میں اپنی پھوپھو کے کمرے میں جا کر سو گئی، شاید پھر میری آنکھ دوپہر کو ہی کھلے گی۔ بہرحال قسمت میں جو لکھا تھا وہی ہوتا ہے، اور میری قسمت میں میری پھوپھو کا بیٹا تھا۔ شادی کو 2 دن گزر گئے تھے، لیکن اس کے خراٹوں کے علاوہ مجھے اس سے فی الحال کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ پھوپھا نے اس سے کہا کہ یونیورسٹی سے سیدھا دکان پر آنا، کیونکہ اب تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے سر پر بیوی کی ذمہ داری بھی ہے۔ کہنے لگا ابا جاب کروں گا، چائے پیتے ہوئے اس نے کہا۔ میرے پھوپھا نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ کہنے لگے کہ ہر بات کی ضد اچھی نہیں ہوتی، جب تک نوکری نہیں مل جاتی دکان پر آؤ۔ وہ دکان جانے لگا، پورا دن میرا سکون سے گزرتا تھا، کیونکہ وہ گھر پر ہوتا ہی نہیں تھا کہ ہماری لڑائی بھی ہوتی۔ پھر میں بھی اس سے بات بھی نہیں کرتی تھی، البتہ پھپھو کی عادت بہت اچھی تھی، انہوں نے مجھے آج ابھی تک کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ جب بھی جو جی چاہتا اوپر چلی جاتی، اپنی بہن بھائیوں میں بیٹھ جاتی۔ حذیفہ اور خالہ واپس جا چکے تھے کچھ دن، تو امی بہت اداس رہیں، لیکن پھر ٹھیک ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ تمہارے ابا نے تمہاری پھپھو سے کہا تھا کہ ہم نے کامران کی زندگی کی خاطر اپنی بچی کے جذبوں کی قربانی دی ہے، یہ نہ ہو کہ کل کو میری بیٹی یہ شکایت کرے کہ اسے مالی تنگی ہے یا کسی چیز کی کمی ہے، اسے سدھارنا اب آپ کا کام ہے۔ میں نے کہا اسی لیے انسان کا بچہ بنا ہوا ہے، پھوپھا نے اچھی کھچائی کی ہوگی اس کی۔ اب وہ کہنے لگی کہ بیٹا تم بھی اس کے اندر احساس ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا میں اس کو منہ لگانے کو ہی تیار نہیں ہوں، اچھا خاصا میرا امریکہ جانے کا خواب توڑ دیا اس نے، میں اسے بخشوں گی نہیں۔ میں رونے لگی تھی، اگر وہ یہ ڈرامہ کریٹ نہ کرتا تو میں اس وقت حذیفہ کے ساتھ امریکہ میں ہوتی۔ میری ماں نے مجھے ساتھ لگا لیا، مجھے تسلی دینے لگی، اور خود بھی میں شام تک بس اوپر ہی اماں کے پاس بیٹھی رہتی، ان کے ساتھ کام میں مدد بھی کروا دیتی تھی۔ پھپھو کے ساتھ میں کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی، نہ ہی وہ کوئی کام مجھ سے کہتی تھی۔ کامران جب دکان سے واپس آیا تو کھانا کھا کر لیٹ جاتا، اتوار کی چھٹی تھی تو کہنے لگا بات سنو۔ میں اس وقت تکیہ صوفے پر رکھ رہی تھی، میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ کل سنڈے ہے۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہنے لگا کہ سمندر چلے؟ میں نے کہا تمہارے ساتھ میں صرف جہنم میں جانا پسند کروں گی، اس کے علاوہ کہیں نہیں
کہنے لگا اچھا، تو تمہارا جہنم میں جانے کا ارادہ ہے؟ پھر تو میں تمہارے ساتھ نہیں دے سکتا۔ اگر میں تمہارے ساتھ جہنم میں چلا گیا تو جنت میں میری حوروں کا کیا ہوگا؟ میں انہیں ناراض نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جو تم شادی کے موقع پر کر رہے تھے نا، یا جو تم نے کرنا چاہا تھا، اگر تم مر جاتے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی جاتے۔ کہنے لگا لیکن مرا تو نہیں نا۔ ایک تو تمہارے لیے میں اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، اور ایک تم ہو کہ ذرا بھی مروت دکھانے کو تیار نہیں ہو۔ میری خاطر نہیں، اپنی ضد کی خاطر، میں نے غصے سے جواب دیا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا ضد نہیں پاگل، میری محبت کی انتہا تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے نظریں بدلی تھیں۔ کہنے لگا اتنی محبت کوئی کر سکتا ہے تم سے؟ بتاؤ مجھے، دے سکتا ہے کوئی تمہاری خاطر اپنی جان؟ مناہل تمہیں کھو دینے کا تصور ہی میرے پل پل مارنے لگتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ پتہ نہیں اس کی باتیں مجھے سچی لگ رہی تھی، اس کی آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں نے کہا اٹس اوکے، جو ہونا تو ہو چکا۔ کہنے لگا یہی تو کہہ رہا ہوں نا، جو ہونا تو ہو چکا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کرنا۔ کہنے لگا کہ کب تک یہ صوفے پر سوتی رہو گی؟ اچھا پلیز مجھے معاف کر دو نا۔ ابھی بھی اس کی کلائی پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اب میں اتنی بھی بے رحم نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ پہلے وعدہ کرو کہ تم محنت کرو گے، اچھی جاب کرو گے، پھوپھا کے ساتھ کام بھی کرو گے، خوب سارا پیسہ کماؤ گے، اور پھر مجھے لندن گھمانے کے لیے لے کے جاؤ گے۔ میری بات سن کر مسکرانے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، آئی پرومس، میں بہت محنت کروں گا، میں بہت سارا پیسہ کماؤں گا، اور تمہیں بہت جلد لندن بھی لے جاؤں گا۔ لیکن تم حذیفہ کے پاس نہیں بیٹھو گی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے کہا دیکھو مجھے حذیفہ سے کوئی خاص محبت نہیں تھی، سیدھی سی بات ہے، مجھے لندن جانا تھا اور میرے لیے لندن کا ویزا تھا، لیکن یہ موقع تمہاری وجہ سے میرا خراب ہو گیا۔ حالانکہ میری کوئی آوارہ لٹ میرے چہرے پر جھول نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ میرے سلجھے ہوئے بالوں کو بھی اور اوپر ہاتھوں سے سنوارنے لگا۔ کہنے لگا کہ اچھا نا، لے جاؤں گا۔ وہ میری منت کر رہا تھا اور میں منت کرتا ہوا بہت اچھا بھی لگ رہا تھا، اسے کرنی بھی چاہیے تھی۔ میں نے کہا پہلے وعدہ کرو۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ میں نے بھی تکیہ صوفے سے اٹھا کر بیڈ پر رکھ دیا۔ وہ بڑا خوش تھا۔ میں نے کہا دیکھو اگر رات کو تم نے خراٹے مارے نا تو دیکھ لینا، میں کمرے سے باہر چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا اچھا نا، ادھر آؤ نا۔ نہیں مارتا میں خراٹے، ان دنوں ان کی دوائیوں کا اثر تھا۔ بہرحال زندگی اپنی ڈگر پر آ چکی تھی۔ 2 دن تو اس نے بڑی شرافت کا نظارہ دکھایا تھا، لیکن وہ وہی پرانا کامران بن گیا تھا۔ کب تک مجھ سے ٹھیک رہ سکتا تھا؟ ایک بار مجھے صبح صبح اٹھا دیا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ سونے دو نا۔ پہلے تمہارے خراٹے مجھے رات بھر سونے نہیں دیتے، مجھے لگا تھا کہ بڑے پیار سے بات کرے گا، لیکن کہنے لگا اٹھو، کپڑے استری کر کے دو، یار یونیورسٹی جانا ہے، ناشتہ بھی بنانا ہے، ڈھیر مہینہ ہو گیا شادی کو، تمہاری تو نوبیاہتا ختم نہیں ہو رہی۔ میں نے بڑی تیکھی نظر سے اس پر ڈالی۔ میں نے کہا آ گئے نا تم اپنی اوقات پہ، اور پھپھو نے بھی اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ مت بھولو کہ پھپھو کی منتوں کی وجہ سے میں نے تم سے شادی کی تھی۔ کہنے لگا کر لی نا شادی، اب کیا ساری زندگی مجھ پر احسان جتا کر بیٹھی بوڑھی ہوتی جاؤ گی؟ چلو اٹھو جلدی سے، کپڑے پریس کر کے دو، یونیورسٹی جانا ہے اور وہاں سے دکان جانا ہے، ورنہ ابا میری کھال کھینچ لیں گے۔ میں بیزاری سے اٹھی تھی، اس کے ہاتھ سے شرٹ چھینی اور استری کر کے بیڈ پر رکھ دی، پھر اس کے لیے ناشتہ بھی بنا دیا۔ اب وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا، کبھی آئس کریم کھلاتا، کبھی ہوٹل میں کھانا کھلاتا، اور اتوار کا پورا دن ہم باہر ہی گزارتے تھے، لڑتے بھی تھے اور گھومتے پھرتے بھی تھے۔ کام اب وہ کافی سنجیدگی سے کرنے لگا تھا، اسے بہت اچھی جاب مل گئی تھی۔ 7 بجے آفس جاب کے بعد وہ اپنے والد کی دکان پر بھی جاتا تھا، ساتھ ساتھ مجھے فون پر فرمائشیں بھی کرتا رہتا تھا، ایسا کرو، یہ بنا لو، وہ پکا لو۔ کھانے کا وہ بہت شوقین تھا۔ شادی کو چند ماہ گزرے تھے جب اس نے کہا کہ میں نے لندن کا ویزا لگوا لیا ہے، اس لیے 15 دن کے لیے ہم لندن جائیں گے۔ یہ سن کر میں بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ میں نے کہا اتنے پیسے کہاں سے کیے؟ تو کہنے لگا کہ بس
کر لیے، کچھ ابا سے ادھار لیے، لیکن ابا کے ساتھ کام کر رہا ہوں نا، اس لیے انہیں اعتراض نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا تمہارا خواب پورا کر دوں۔ میں نے کہا یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، میں اتنی خوش تھی کہ بتا نہیں سکتی تھی۔ میں نے اماں کو بھی بتا دیا کہ ہم لوگ لندن جا رہے ہیں۔ اماں کہنے لگی یہ تو بہت اچھی بات ہے، جو کامران جیسے لڑکے کو عقل آ گئی۔ میں اس کے ساتھ لندن چلی گئی اور ہم اپنی خالہ کے گھر ہی گئے تھے۔ ان کا گھر دیکھ کر تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ کافی چھوٹا سا گھر تھا، بمشکل 2 کمرے نیچے تھے اور لاؤنج نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک کمرہ خالہ کا تھا اور دوسرا خالی تھا، اور چھوٹے سے لاؤنج میں سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ اوپر بھی 2 کمرے تھے، ایک عمران بھائی کا اور دوسرا حذیفہ کا۔ ایئرپورٹ پر ہمیں حذیفہ ہی لینے آیا تھا۔ زیادہ تر وہ کامران سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ گھر آئے تو خالہ نے مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگی ہائے ہائے میری بچی کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ چند مہینوں میں نے سوچا کہ واقعی میں کمزور ہو گئی ہوں۔ مجھے تو ایسا کچھ فیل نہیں ہوا۔ کہنے لگی تمہاری رنگت کتنی پیلی پڑ گئی ہے، مناہل کچھ کھانے کو نہیں دیتے کیا؟ تمہاری پھپھو یا کامران تمہارا خیال نہیں رکھتا؟ تب تو بڑی محبت جتا رہا تھا، نس تک کاٹ لی تھی، کم از کم بچی کو خوراک تو اچھی دینی چاہیے تھی۔ کامران مجھے غصے سے گھورے جا رہا تھا، جس سے میں نے خالہ سے کہا ہو۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو لگ رہا ہے۔ کہنے لگی ایسے کیسے لگ رہا ہے، جو دکھے گا وہی کہوں گی نا۔ بہرحال خالہ کا چھوٹا سا گھر میری سوچ سے کافی زیادہ ہی چھوٹا تھا۔ جو کمرہ ہمیں دیا گیا تھا وہاں بیڈ اور الماری کے علاوہ تیسری کسی چیز کی گنجائش نہیں تھی۔ اوپر بھی یہی حال تھا۔ زائدہ بھابی کے صبح کے ٹائم آفس جانا جاب کرتی تھی، کیونکہ عمران بھائی یہاں کے خرچے اکیلے نہیں اٹھا سکتے تھے، اور حذیفہ نے جس لڑکی کو پسند کیا تھا اس سے پہلے کہہ چکا تھا کہ اسے بھی جاب کرنی پڑے گی۔ راحیلہ بھابی کی زندگی دیکھ کر تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ بیچاری آفس سے آتی تھی، پھر آتے ہی کچن میں گھس جاتی تھی۔ 2 چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا، انہیں بھی سنبھالتی تھی اور سب کا کھانا بھی بناتی تھی۔ پھر میری خالہ کی تو وقت کہتی تھی کہ راحیلہ یہ نہیں کیا، راحیلہ وہ کیوں نہیں کیا، بیچاری گھن چکر بنی رہتی تھی۔ عمران بھائی بھی ایسے ہی تھے۔ کچن نیچے تھا، بھابی کا ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا تو دوسرا نیچے۔ جب بھی کام کر رہی ہوتی تو عمران بھائی آواز دیتے لگتے، راحیلہ میرے کپڑے کیوں نہیں استری کیے تم نے؟ وہ کہتی آتی ہوں، کھانا بنا کر آ رہی ہوں، یہ کہہ کر بیچاری اوپر چلی جاتی۔ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں تو حیران ہی ہو گئی تھی۔ جب وہ کراچی آتی تھی تو اتنی تعریفیں کرتی تھی لندن کی، ہماری لائف تو بڑی اچھی ہے، سکون سے گزر رہی ہے۔ یہ تھی ان کی لائف، یہ تھا ان کا لندن۔ بہرحال خالہ نے ہمارے سامنے کوئی خاص ڈشز نہیں رکھی تھی، کہتی مہنگائی بہت ہے یہاں پر، ہم تو ایک ہی کھانا کھاتے ہیں۔ بہرحال ہم تو یہاں گھومنے پھرنے آئے تھے، لیکن حذیفہ صاحب کہہ چکا تھا کہ میں تم لوگوں کو کمپنی نہیں دے سکتا، میری جاب کا مسئلہ ہے۔ کامران کہنے لگا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں مینیج کر لوں گا۔ اس لیے ہم دونوں تو صبح کا ناشتہ کر کے نکل جاتے تھے، رات کو ہی گھر واپس آتے تھے۔ اس طرح میں کامران کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ مجھے ہر جگہ گھمانے لے کر گیا تھا۔ خالہ کے ڈربے نما گھر میں رہنا شاید ہماری مجبوری تھی۔ کامران کہنے لگا کہو تو ہوٹل لے لیتے ہیں، پھر رہ سکتے ہیں، لیکن پھر تمہاری خالہ کا اعتراض ہوتا۔ میں نے کہا مجھے اب تم سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے، تم بہت اچھے ہو۔ کہنے لگا حذیفہ سے بھی زیادہ؟ میں نے کہا ہاں، حذیفہ سے بھی زیادہ۔ کہنے لگا محبت کرتی ہو؟ بس۔ میں نے مکہ اس کی کمر پر مارا۔ میں نے کہا اب بھی شک ہے تمہیں؟ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نہیں شک، بس بیوی جب یہ کہے کہ بہت محبت ہے آپ سے تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے، اور تم تو کہنے کی زحمت ہی نہیں کرتی۔ میں نے کہا تو اچھا، میں کوشش کروں گی۔ وہ بھی خوش ہو گیا۔ لندن کی دوڑتی بھاگتی اور تنگ زندگی دیکھ کر دل میں شکر کیا کہ کامران اتنا برا بھی نہیں ہے۔ پھپھو نے ہر کام کے لیے ملازمہ رکھی تھی، بس مجھے کامران کے کپڑے ہی پریس کرنے پڑتے تھے، اور یہاں راحیلہ بھابی کو دن رات جانوروں کی طرح کام کرنا دیکھ کر کچھ ہونے لگا تھا مجھے۔ کپڑے پریس کرنا، چھوٹے بچوں کو سنبھالنا، پھر جاب
پتہ نہیں بیچاری اتنے کام کیسے کر لیتی ہیں۔ بہرحال ایک بار ہم لوگ واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ حذیفہ کسی لڑکی کے گاڑی سے نیچے اتر رہا تھا، نشے میں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس لڑکی کا لباس نہایت غیر مناسب تھا اور گاڑی سے نیچے اتر کر اس نے حذیفہ کو اپنے شیشے کے پاس بلایا۔ وہ نشے سے ڈگمگاتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ پھر جو حرکت ان دونوں نے آپس میں کی، میری تو نظریں ہی شرم سے جھک گئی تھیں۔ کب تک مجھے کامران کہنے لگا، دیکھ رہی ہو تم اس سے شادی کرنا چاہتی تھی جو غیر محرم لڑکی کے ساتھ ایسی غیر اخلاقی حرکتیں کر رہا ہے۔ سوچو تمہاری شادی یہاں ہو جاتی تو تمہاری لائف کیسی ہوتی، بالکل راحیلہ بھابی جیسی۔ پاکستان میں بیرون ملک سے اگر کوئی رشتہ آ جائے تو ہماری پاکستانی لڑکیاں پاگل ہو جاتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ وہاں جائیں گی تو لیڈی ڈیانا جیسی زندگی نصیب ہوگی، شہزادہ چارلس جیسا شوہر ہوگا، بڑا سا وائٹ ہاؤس ہوگا۔ یہ ہے یہ لندن کی زندگی جس کی تم خواہش کی خاطر مرے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، اچھا نا، اب تانے تو مت دو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ملتے لہجے میں دیکھا۔ کہنے لگا، تانے نہیں دے رہا، تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہ تو ہر پھپھو کا بیٹا برا ہوتا ہے اور نہ ہی ہر پھپھو۔ اپنی خالہ کا رویہ دیکھا ہے تم نے؟ جینا دوبر کر رکھا ہے انہوں نے، راحیلہ بھابی کا۔ اس بیچاری کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں کہ وہ چھٹی کے دن ہی گھومنے چلی جائے۔ مجھے انسان کام کرنے کے مشین زیادہ لگ رہی ہیں۔ تمہارے چہرے کی شادابی تمہاری خالہ کو پیلی رنگت نظر آ رہی ہے، ہماری خوشی سے چمکتی ہوئی آنکھیں انہیں ویران لگ رہی ہیں، لیکن اپنی بہو کا چہرہ انہیں نظر نہیں آ رہا، بے رونق سا ہو گیا ہے۔ اپنی عمر سے 10 سال بڑی لگ رہی ہیں۔ اس کی ہر بات بالکل ٹھیک تھی۔ جب میں لندن سے واپس آئی تو میری سوچ بدل چکی تھی۔ میں نے پھپھو کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ وہ 2 جگہ کی ڈیوٹی دیتے دیتے تھک چکا تھا، اب تو لڑتا بھی نہیں تھا، اس کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا تھا، بہت تھکا سارا لگتا تھا۔ میں نے کہا، کامران، یا تو جاب چھوڑ دو یا پھر وہ پھوپھا کی دکان۔ کہنے لگا، کیوں؟ یہ دونوں میں چھوڑ تو نہیں سکتا، تمہارے نخرے کیسے پورا کروں گا؟ اسے میرے ناک دبا کر کہا، تمہاری شاپنگ کافی مہنگی ہے، تم برانڈڈ پہنتی ہو نا؟ میں نے کہا کہ تمہارے لیے چھوڑ دوں گی۔ یہ بات سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، ابا دکان نہیں چھوڑنے دیں گے، کہتے ہیں بڑی محنتوں سے اس مقام تک پہنچا ہوں۔ میں نے کہا، پھر تم جاب چھوڑ دو، بس پھپھا کے ساتھ صبح صبح اٹھتے ہو، جاب پر جاتے ہو، رات کو 2 بجے واپس آتے ہو، آرام سے اپنی نیند پوری کیا کرو، مارکیٹ تو ویسے بھی لیٹ کھلتی ہے، جو تو دکان جاتے ہیں، تم بھی اسی وقت اٹھ جایا کرو، میرا اتنا خیال خیر ہے نا؟ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ میں نے غصے سے دیکھا، لیکن اسے مارا نہیں، بس اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں پر لگا لیا۔ وہ تو سکتے میں آ گیا، بالکل بے یقینی میں۔ میں نے کہا، میرے لیے اتنی محبت مت کرو، میں مینیج کر لوں گی۔ میری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، اب بھی ہمارے درمیان ایسی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اس پر غصہ آتا ہے، ویسے اس کے ساتھ لڑتی ہوں لیکن اس کے ساتھ پیار بھی بہت کرتی ہوں۔ ہماری ایک بیٹی بھی ہے، بہت پیاری سی، لیکن زندگی میں سکون ہے، آنکھوں میں لندن کا خواب نہیں ہے۔ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ میری طرح شاید بہت سی لڑکیاں اٹلی، لندن، فرانس، امریکہ کے خواب دیکھتی ہیں، لیکن یہ نہیں جانتی کہ وہاں کی زندگی کس قدر پیچیدہ ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کیجیے گا۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہر پھپھو اور ہر پھپھو کا بیٹا برا نہیں ہوتا۔